السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کی شخصیت اور زندگی کے ہر عمل میں بے پناہ کردار ہے۔ وہ ہے انسانی نفس۔ انسانی نفس کے 3 درجے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان تینوں درجوں کا ذکر ہوا ہے۔ نفس امارہ کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک نفس امارہ تو برائی کی طرف ہی راغب کرنے والا ہے۔ یعنی وہ انسان جو نفس امارہ کے درجے پر ہے وہ برائی ہی کرے گا، وہ گناہ ہی کرے گا، وہ اچھائی کی طرف نہیں آئے گا۔ نفس لوامہ کا ذکر سورہ قیامہ آیت نمبر 2 میں ہوا ہے، یعنی اس جان کی قسم جو ملامت کرنے والی ہے، یا ملامت کرنے والی جان کی قسم۔ یعنی نفس لوامہ کے درجے پر جو انسان ہے اس سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، لیکن وہ اپنی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے۔ خود کو ملامت کرنا، اپنی اصلاح کی کوشش کرنا اور غلطیوں پر خود کو سرزنش کرنا، اصلاح کی کوشش کی طرف راغب رہنا، یہ انسان ہے جو نفس لوامہ کے درجے پر ہے۔ اور نفس مطمئنہ کا ذکر سورۃ فجر کی آیت نمبر 27 تا 30 میں ہوا ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: اے اطمینان والی جان، نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس طرح سے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ یعنی نفس مطمئنہ وہ عظیم درجہ ہے جس میں کہ وہ انسان رب سے راضی اور رب اس سے راضی، جسے علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ 3 طرح کے نفس نہیں ہیں، بلکہ نفس کے 3 درجے ہیں۔ جس طرح ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، جیسے پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی اور پھر تیسری سیڑھی، جن کا نفس نفس امارہ کے درجے میں آتا ہے وہ گناہ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہی نہیں۔ دوسروں کے حق کو چھیننا، اپنا حق سمجھنا، اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ کر دینے کو تیار رہنا۔ ختم اللہ علی قلوبہم کی آیت مبارکہ اسی درجے میں رہنے والے ان گناہ گاروں کے لیے ہے جن کے دل پر حق بات کا دخل کہیں سے نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرے درجے والے ہیں وہ ہیں جن سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، پھر وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ نفس مطمئنہ، یہ وہ ہے جس پر ہر سچے مسلمان کی پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس درجے میں انسان کا ہر عمل رب کی رضا کے تابع ہوتا ہے، اور گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ عظیم درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور انسانی زندگی کا مقصد جو ہے وہ نفس امارہ کی ناجائز خواہشات سے خود کو بچاتے ہوئے نفس لوامہ کے درجے کو پانا، اور پھر نفس لوامہ کی منازل طے کرتے ہوئے نفس مطمئنہ کے درجے کو پانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ بے شک رمضان المبارک میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ انسان کہ یہی نفس ہے جو کہ انسان کے اندر ہر وقت موجود ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور یہی انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اگر تو انسان نفس امارہ کے نچلے درجے پر ہے
اور وہ اپنی اصلاح کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ انسان گناہوں کا ہی مرتکب ہوگا، بھلے وہ رمضان المبارک ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو۔ اس کا نفس اس سے برائی کی طرف ہی لے کر جائے گا، اور اگر نفس لوامہ کے درجے پر ہے تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ رمضان المبارک میں اسی نفس کی تربیت اہم مقصد ہوتا ہے۔ بستر اور نیند کو چھوڑ کر راتوں میں قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، سب کچھ میسر ہوتے ہوئے خود کو احکام الہی کے تابع کرتے ہوئے کچھ نہ کھانا پینا اور دیگر چیزوں سے اجتناب کرنا، شیاطین جکڑ دیے جانے کے بعد انسان کے پاس راہیں کھلی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے نفس کی اچھی طرح سے تربیت کرے اور قرآن، روزہ اور قیام اللیل سے مدد لے۔ اگر رمضان المبارک نہ بھی ہو تو تہجد سے مدد لے، دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق قائم کرے۔ رب جلیل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سچے مسلمان کی طرح زندگی بسر کریں اور دنیا و آخرت میں کامیابی پائیں۔ آمین۔